5 سالہ دور جو تمہارا گزرا ایک نیا دین متعارف کرانے کے لیے جو اہل سنت کے سارے ٹائٹل سے ہٹ کر ہے، تو اہل سنت کا نام لے کر تم دشمنان اہل بیت نبوت کی تقدیس پیدا کرنا، اپنا سنانا بیان کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ تقدس اس کا ہی بیان ہوگا جس کی تائید قرآن کے سینے میں ہے، فرمان رسالت کی عظمت میں ہے۔ بہرحال میں ایک نمونے کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اموی دین ہے کیا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسالت، سب دنیا جانتی ہے کہ کیا تقدس ہے اس شخص کا، کتنی باکرامت ذات ہے اور کتنی وفادار ذات ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماموں کے پاس آئے، بریلویوں کے ماموں کے پاس، اور اپنی کسی بات کا، اپنی کسی حاجت کا اظہار کیا۔ تو آپ کے ماموں نے کہا الستا صاحبہ عثمان، تو حضرت عثمان کا قاتل نہیں ہے؟ یعنی آپ کے ننہال یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتل یہ اصحاب انصار ہیں اور مہاجرین ہیں اور مولا کائنات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمہیں گھٹی میں ملی ہے یہ چیز مولوی جی۔ قال اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبرنا انه سيصيبنا بعد اسرا، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اس بات پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ اے انصار مدینہ، اے محسنین امت اور محسنین مہاجرین، میرے بعد تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جو ناقابل برداشت ہے، ترجیحی سلوک ہوگا۔ قال، آپ کے ماموں نے یہ بات کہی، ما امرکم، اس وقت تمہیں پھر رسول اللہ نے حکم کیا دیا؟ کہا امرنا ان نصبر حتی نرد علیہ الحوض۔ تو جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے حالات آ جائیں، تمہارے حقوق سلب ہوں، تو پھر تم نے صبر کرنا ہے، الجھنا نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے ماموں نے کیا کہا؟ فاصبروا، پھر صبر کرو۔ قال فغضب ابو ایوب وحلف اللہ یکلمہ ابدا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہوئے معاویہ کے اس رویے پر اور اس اہانت پر، اور ابو ایوب انصاری نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی، اللہ کی عزت کی قسم، میں کبھی بھی زندگی پر، کبھی بھی، ابداً، ہمیشہ، کبھی بھی معاویہ سے کلام نہیں کروں گا۔ یہ اب میزبان رسول نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے آپ کے ماموں سے۔ لگائیے ان پر رافضیت کا فتویٰ، کہو کہ یہ بھی رافضی ہے۔